ایام اربعہ کے حالات و مناقب 31 جنوری کو تھا۔ جنوری کو جو متعین تھا اس کو ہم جو ہے آج پورا کر لیں گے۔ آپ کو اس سے پہلے جو اصطلاحات شریعت میں جو الفاظ اور معنی بتائے جاتے ہیں بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے۔ 2-3 الفاظ آپ کے سامنے بچ گئے تھے، وہ ہیں اجتہاد، مجتہد، یہ الفاظ بچ گئے تھے، اس کو بھی ہم پورا کر کے ہمارے جو ہے دوسرے عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا ہمارے لغت میں امام کہا جائے تو کون ہے مراد؟ امام اعظم اگر کہا جائے تو امام، اگر کہا جائے امام صاحب اگر کہا جائے تو اس سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اگر کہا جائے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ طرفین اور شیخین یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اجتہاد قرآن پاک اور احادیث مقدسہ، قرآن پاک، احادیث مقدسہ اور اجماع کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں فرعی احکام کو مرتب کرنا، فرعی احکام کو آپ کو بتایا گیا تھا۔ احکام فرعیہ کون سے ہیں؟ بتایا گیا تھا وہ اعمال جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو احکام فرعیہ کہتے ہیں۔ فقہ کی لغوی تعریف بتائی گئی تھی، اس کے بعد فقہ کی اصطلاحی تعریف بتائی گئی تھی، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا فقہ کے احکام 2 طرح کے ہیں۔ ایک کا احکام عملیہ جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو احکام فرعیہ کہتے ہیں، اور ایک کا تعلق اعتقاد عقیدے سے ہے ان کو احکام اصلیہ کہتے ہیں۔ تو ان احکام کو، ان احکام فرعیہ کو جن کا تعلق عمل سے ہے، قرآن پاک، احادیث مقدسہ اور اجماع امت کی روشنی سے نکالنے کو، مسئلہ نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں، اور اس کے کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ اس کے کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ 4 ائمہ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ ٹھیک ہے۔ استنباط اس کے بھی بالمقابل تقریباً وہی معنی ہیں کہ قرآن پاک احادیث میں سے مسائل کو مستنبط کرنا، نکالنا، مسائل کو مستنبط کرنا، نکالنا۔ مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں۔ ایک جگہ بورویل ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اور آپ پانی کی تلاش میں ہیں، لیکن جو اس کا ماہر ہوتا ہے وہ اپنا آلہ لے کر آتا ہے، اور وہ آلہ اپنا رکھ کر بتا دیتا ہے کہ 30 فٹ نیچے پانی یہاں موجود ہے۔
دوسری جگہ رکھ کر بتاتا ہے کہ یہاں پر 60 فٹ کے اندر بھی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زمین کے اندر کا پانی ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس فن والے کو معلوم ہے کہ کتنی جگہ میں کتنے فٹ کے نیچے پانی ہے۔ تو اب یہ پانی تو اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل قرآن کے احکام اور احادیث مقدسہ شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو انجینئر پانی نکال رہے ہیں زمین سے، آپ کہیں گے کہ ان کو کہ انہوں نے پانی نکالا اور انہوں نے پانی بنایا؟ کیا کہیں گے؟ انہوں نے پانی بنایا نہیں ہے، پانی بالکل انہوں نے کوئی مسئلہ بنایا نہیں ہے۔ مجتہدین ائمہ اربعہ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے، بلکہ جو مسئلہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے جس طرح پانی، اسی طرح قرآن کی تہ میں جو مسائل، حدیث کی تہ میں جو مسائل چھپے ہوئے ہیں، اس کو نکال کے بتا دینے والے کو مجتہد کہتے ہیں، اس کے نکالنے والے کو استنباط کرنا کہتے ہیں، اور اس نکالے ہوئے مسئلے کو مستنبط مسائل کہتے ہیں۔ تقریباً وہی معنی، اجتہاد، مجتہد، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دو کتابیں سمجھ لی، قرآن اور حدیث۔ حدیث کی قسمیں سمجھ لی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع، یہ بھی سمجھ لیا آپ نے، اور سند آپ نے جان لیا، متن آپ نے جان لیا۔ متن کس کو کہتے ہیں، سند کسے کہتے ہیں، راوی کسے کہتے ہیں؟ نریٹر، چین آف نریٹر میں سے جو راوی ہوتا ہے اس کو، جو نریٹر ہوتا ہے اس کو راوی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ نے۔ ایک بات ہے، شریعت کے 4 دلائل پر انشاءاللہ حضرت مفتی شمس الدین صاحب ماخذ شریعت میں بات ہوگی ان کے سامنے کے، لیکن میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں کہ اسلام کے 4 اساس ہیں، بنیاد، اصول، اصل، جن سے ہمیں مسائل نکالتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس میں بات آئی اجماع امت کی روشنی میں، تو اجماع کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور قیاس کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، تھوڑی بہت تاریخ، تو آگے آپ کو چلنے میں آسانی ہے۔ اجماع لغت میں، ڈکشنری میں اجماع کے 2 معنی ہیں، ایک عزم اور پختہ ارادہ کر لینا۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے اجماع فلان علی کذا، فلاں نے اس کام کا عزم کر لیا، یعنی اس کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لیا لغت میں۔ نمبر 2 دوسرا معنی کہتے ہیں اجماع کے معنی اتفاق، جیسے کہا جاتا ہے اجمع القوم علی کذا، قوم اس بات پر متفق ہو گئی، چند آدمی اس بات پر متفق ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے لغوی تعریف کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لغوی تعریف کا مطلب لغت میں ڈکشنری میں جو ہے، اصطلاحی تعریف کا مطلب شریعت میں جو ہے۔ شریعت میں اجماع کہتے ہیں اتفق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر من الامور، یعنی کسی ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالح مجتہدین کسی واقعے اور امر پر اتفاق کر لیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ ایک اور مرتبہ سنیں، کسی ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالح نیک مجتہدین، بتایا گیا آپ کو مجتہد کون ہوتے ہیں، مجتہدین کا کسی واقعے پر یا کسی امر پر اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہلاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ مثال، تراویح کی 20 رکعت نماز، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن رکعت نماز پڑھی، تھوڑے سے صحابہ تھے، رمضان شریف میں 21ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ چند رکعت نماز پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات میں نماز پڑھی، چند رکعت پڑھی، یا 23 میں پڑھی پھر 25 میں پڑھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن نماز پڑھی، اور تمام صحابہ جو ہے مسجد بھر گئی تھی، وہ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی 20 رکعت پڑھی۔ چوتھی
تاخرات کو رمضان کے قریب میں تمام صحابہ جماعتیں انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تراویح کی نماز پڑھائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پوری مسجد بھری ہوئی تھی اور باہر تک لوگ تھے، کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے کہ اگر میں آتا اور اس امر پر میری مداومت ثابت ہو جاتی، مداومت کا معنی میں اس کام کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ اگر کر لیتا، یہ نماز امت پر فرض ہو جاتی، اب چھوڑنے والا گناہگار ہو جاتا، بہت بڑا گناہگار ہوتا۔ ویسے سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا بھی گناہگار ہے، جیسے سنت مؤکدہ کی آپ نے تعریف سمجھی، لیکن اتنا گناہگار نہیں ہے جتنا فرض کے چھوڑنے کا گناہگار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نہیں تشریف لائے؟ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ میری امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات کسی کو پوچھنی ہے؟ تو اب اس کام پر بعد میں کہیں یہ ثبوت نہیں ہے، حدیث صریح موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان پڑھا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھا، ایسی کوئی بات نہیں، بس 3 دن کی بات ثابت ہوتی ہے۔ بعد میں چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، رمضان شریف میں سب لوگ الگ الگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تمام متفرق تھے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا اور جماعت کی ساتھ قائم کر دیا، اور یہ بھی متفقہ طور پر سب صحابہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ تراویح 20 رکعت ہے، اب اجماع اس پر منعقد ہو گیا۔ اس اتفاق کر لینے کو اجماع کہتے ہیں۔ اجماع کے بہت سارے مسائل ہیں، اب آپ کو تفصیل جو ہے انشاءاللہ مآخذ شریعت کے عنوان میں آپ کو معلوم ہوگی، غرض مثال میں نے دے دی تاکہ آپ کو اجماع سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ دوسرا اور آخری اصل اصول ہے، کیا ہے وہ؟ قیاس۔ آپ نے پریزنٹیشن میں بھی دیکھا تھا کہ دین کے شریعت کے 4 اساس ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا حدیث رسول اللہ، تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ قیاس کہتے ہیں اندازہ کرنا، اندازہ کرنا۔ ایک چیز کا جو لغت میں پہلے معنی لکھ لے، اندازہ کرنا۔ قیاس کے لغت میں معنی ہے اندازہ کرنا، یہ بھی معنی لکھ لیں 2 چیزوں میں برابری کرنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاح میں ایک کا حکم، اصطلاح میں کہتے ہیں ایک چیز کا جو حکم ہے دوسری چیز کے حکم کو اس کے برابر کرنا، دوسری چیز کے حکم کو برابر کرنا۔ مثال دوں گا تو آپ کو بہترین سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال دیکھیے، بھینس کا کھانا جائز ہے؟ بھینس کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ بھینس جائز ہے۔ بھینس معلوم ہے؟ بھینس جاموس، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بفیلو۔ قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے کہ بھئی بھینس کھانے کی اجازت ہو۔ حدیثیں ہزارہ حدیثیں ڈھونڈ لے، اس میں اجازت صاف طور پر نہیں ہے کہ بھئی یہ کھا سکتے ہیں، لیکن ساری امت کھاتی آ رہی ہے اور کھا رہے ہیں، یہ کس طرح جائز ہوا؟ یہ اس طرح پر ہوا، اللہ رب العزت نے گائے کو حلال قرار دیا،
گائے، سورہ بقرہ، گائے کو حلال قرار دیا، اور حلال قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس چیر پھاڑ کھانے والے دانت نہیں ہیں جیسے شیر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس پنجہ مارنے والے ناخن ہیں جیسے چیتے کو ہوتے ہیں، یا جو ہے ایسی مردار اور جو ہے چیر پھاڑ کر کھانے والا وہ پرندہ جس طرح چونچ اس کی ہوتی ہے جیسے چیل ہے اور دوسرے پرندے ہیں، یا کوئی ایسا جانور جو چیر پھاڑ کر کھانے والا ہو یا مردار کھانے والا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آسان سی غذا کھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے ہی آسان سے دانت بنائے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے کہ جو جس جانور کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے ویسے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اب شیر کو دیکھیں تو یہ ہوتے ہیں، یہ جو اس کو کہتے ہیں، یہ کونچلیاں جو ہوتے ہیں، انیاب ان کو کہتے ہیں، یہ کونچلیاں جو ہوتے ہیں جس کے بھی ہوتے ہیں وہ مانساہاری ہوتا ہے، سسیاہاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ گائے کے دانت نکال کر دیکھ لیں وہ کیا ہے، وہ سسیاہاری ہے، مانساہاری نہیں ہے، وہ ویج نہیں ہے بلکہ ویج ہے، وہ نان ویج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حلال کیا اس کی علت یہ بتائی گئی کہ وہ گھاس پھوس کھا کر اپنا گزارا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے حلال ہونے کا یہ طریقہ بتایا کہ اس کے دم مسفوح کو، بہنے والے خون کو نکال دیا جائے، لہذا حلال ہے۔ یہی صورت بعینہ جاموس میں بھینس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور کوئی علت حرام ہونے کی علت کا مطلب وجہ، ریزن کوئی اس میں نہیں ہے۔ تو جو حکم گائے کا تھا وہی حکم قرآن حدیث کی اجماع کی روشنی میں نکال کر وہی حکم ہم نے کس کو لگایا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ بات سمجھ آ گئی۔ واضح بات ہے کہ جو چیز اس میں ہے اسی کا حکم، ٹھیک ہے۔ یہ تھے چار جو ہے اصول، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔ اب آپ کو آگے تفصیل معلوم ہوگی۔ اس کے بعد اجماع، ساری امت کے مجتہدین کسی امر پر جمع ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں، جیسے تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ قیاس کہ ایک کام کا جو حکم ہے اسی کام کا حکم بالکل اسی طرح دوسرے کے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے عنوان پر۔ ہمارا عنوان ہے ائمہ اربعہ، چاروں اماموں کے حالات، چاروں ائمہ کے حالات۔ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا پورا نام نعمان بن ثابت بن مرزبان تیمی بن ثابت بن نعمان بن نعمان، غصہ کرو نہ شفاعت، بن ثابت بن نعمان، پھر سے بن نعمان بن مرزبان تیمی کوفی رحمت اللہ علیہ، تیمی کوفی رحمت اللہ علیہ۔ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان تیمی، مرزبان میم رے زے بے الف نون، کوفی رحمت اللہ علیہ۔
ٹھیک ہے، اب آپ سن لیں، اتنا لمبا آپ کو لکھنا نہ پڑے. بعض علماء نے دادا کا نام، غور سے سن لیں، بعض علماء نے دادا کا نام زوتی بتایا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل نعمان کا نام زوتی تھا، یعنی نعمان بن ثابت بن نعمان ہے نا، یہ دادا ہے. ابا کون ہے؟ ثابت. نعمان کون ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابو حنیفہ کیا ہے؟ حضرت کا لقب ہے ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کیا ہے؟ لقب ہے. حنیفہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ قرآن کریم میں آیا. حنیف کہتے ہیں سیدھے راستے. سیدھے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں. باپ ابن کہتے ہیں باپ کو عربی میں، لیکن کبھی کبھی ابو کے معنی والے کے ہوتا ہے، جیسے ابو بکر. تو بکر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے کوئی نام اولاد کوئی بکر نہیں تھے. ابو بکر کے معنی، بکر کے معنی، بکر اصل میں عربی لفظ ہے بکرا سے. بکرا کہتے ہیں صبح کی پہلی روشنی کو. صبح کی پہلی جو روشنی نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بکرا. بکر کے معنی کہتے ہیں پہل کرنے والا. ابو بکر، بکر یعنی پہل کرنے والا. جب اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت ہو پہل کرنے والا، جب ساتھ دینے کی ضرورت ہو پہل کرنے والا، جان دینے کی ضرورت ہو پہل کرنے والا، ہر چیز میں سب سے اول رہنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لقب امت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے. حضرت کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مردبان تیمی کوفی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، لیکن امت نے حضرت کو لقب دیا ابو حنیفہ درستگی والے. اب آپ کو آگے چل کر پتا چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ فراست اور ذہانت اور بلا کی اللہ رب العزت نے ذہنی طاقت دی تھی، اور بلا کا تقوی، اور بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت نے فراست عطا فرمائی تھی، جس سے مسئلے کی درستگی تک پہنچ جاتے تھے. چند واقعات بھی آپ کے سامنے وہ عرض کیے جائیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل سیدھے سیدھے اس درست بات تک پہنچ جاتے تھے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی دین. تو ائمہ نے، تو تمام امت کے ائمہ، علماء، نیک صالح لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لقب دیا ابو حنیفہ، یعنی درستگی والے. بعض لوگ کہتے ہیں حنیفہ آپ کی بیٹی تھی. یوٹیوب میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں، معراج ربانی صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے دین کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ حنفی لوگ اپنا نام اگر رکھتے ہیں وہ ایک لڑکی کی طرف رکھ رہے ہیں. ان کو تاریخ کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں. اب ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے ہمیشہ ابن کے معنی باپ کے نہیں ہوتے. ابو ہریرہ بلی کے بعد نہیں بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. اصل میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حنیفہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں. تاریخ بھی اگر کھنگالنی ہے تو کس کے پاس آنا ہے؟ فن والے کے پاس آنا ہے، تب معلوم. حنیفہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کا نام بھی ابو حنیفہ تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد سوائے ایک لڑکے کے نہیں ہے. ان کا نام ہے حماد. ان کا نام ہے حماد. امام ابو حنیفہ کا ایک ہی لڑکا ہے، ان کا نام ہے حماد. یہ حماد حضرت نے اپنے استاد حماد بن یوسف، ان کے نام پر حضرت نے نام حماد رکھا ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو غرض بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی کا نام ہے، لڑکی کی طرف کرتے ہوئے ابو حنیفہ کہتے ہیں. میں سمجھا رہا تھا ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہی لوگ بھول گئے اس لقب کی وجہ سے. عبد الرحمن ایک میں آتا ہے، ایک کا نام ابو سخر آتا ہے، ایک میں عبداللہ آتا ہے. ان کے نام تھے، لیکن ان کے پاس ایک بلی رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے
ان کا نام پڑ گیا بلی والے ابو ہریرہ. بلی کا باپ نہیں، کوئی انسان کسی جانور کا باپ ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح ابو حنیفہ کے معنی درستگی والا، سیدھے راستے پر چلنے والا اور درست پہنچنے والا. اسلام سے قبل دادا کی بات چل رہی ہے. اسلام سے قبل نعمان کا نام زوتی مرزون تھا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، آپ سن لیجئے، وہ مرزبان جو نام ہے وہ فارسی کے کسی علاقے کے حاکم تھے. فارسی میں مرزبان حاکم اور امیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اصل میں زوت معرب ہے، یعنی نکالا گیا ہے. ہندوستان کی ایک قوم تھی جاٹ یا سندھی. ٹھیک ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست تھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے خاندان والے کوفہ آ گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اور پردادا کی بات چل رہی ہے کہ وہ ان کے خاندان جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہاں پر آ گئے؟ کوفہ. کس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہیں آباد ہو گئے. اس خاندان کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خصوصاً تھا کیونکہ انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. جیسے کوئی آدمی کسی سے اصلاحی تعلق رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ہدایت والا ہو جاتا ہے، اس سے ہمیشہ تعلق رکھتا ہے. تو بالکل اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان میں کوئی کسی کا غلام نہ تھا. بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی. غرض جتنا بڑا آدمی علم میں ہوتا ہے اتنے ہی اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں. انما الشجرۃ یرمی ذو ثمر، عربی کا قاعدہ ہے، جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہیں پر پتھر بھی پڑتے ہیں. جس پھل پر درخت ہوتے ہیں، یہ پھل ہوتے ہیں، جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی درخت کو پتھروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لی جائے، سارے انبیاء میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا. اللہ کے بعد اگر درجہ کسی کا ہے تو اللہ کے رسول کا ہے. ان اشد البلاء علی الانبیاء فالامثل ثم الامثل. سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. غرض امام صاحب کے ایک پوتے ہیں، ان کا نام اسماعیل ہے. ان کے والد ہیں حماد، اور حماد بیٹے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان، اور نعمان بیٹے ہیں ثابت کے. ثابت بیٹے ہیں نعمان کے، اور وہ ہیں مرزبان. فارسی نسل ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوگا. کب پیدا ہوگا؟ 80 ہجری میں پیدا ہوگا. آپ کے پردادا کون؟ آپ کے والد ثابت. آپ کے والد ثابت، پوتے کہہ رہے ہیں پردادا. ٹھیک ہے، تو آپ کے والد یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے. آپ نے ان کی اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا دی. ٹھیک ہے، پیدائش کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر جو دعا دی تھی، اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاندان میں علم کو باقی رکھا، اور بلا کہ اللہ رب العزت نے ذہانت سب عطا فرمائی. بچپن امام صاحب کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں. اس وقت کا خلیفہ عبد الملک ابن مروان تھا. اب عبد الملک ابن کوفہ کو آباد ہوئے 60 پر 6 سال، 60 پر 7 سال گزر چکے تھے. صحابہ تابعین بہت بڑے بڑے لوگ کوفہ میں تھے، اس لیے کہ دارالحکومت بنا تھا. کیا کوفہ دارالخلافہ بن گیا تھا، کیپٹل سٹی بن گیا تھا. پہلے مدینہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا، ہے نا. پہلے مدینہ تھا، اس کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو، جہاں کیپٹل سٹی ہوتا ہے ساری دنیا کی اہم شخصیتیں وہی ہوتی ہیں. تو حضرات صحابہ اور تابعین بڑے بڑے جو ہے صحابہ جو تھے وہ کوفہ میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں آنکھیں کھولی تو بڑے بڑے صحابہ تابعین نظام کو دیکھا جن کے دم خم سے پورے کوفہ میں علم کا نور بھرا ہوا تھا. خاندانی معاش کا کیا ذریعہ تھا؟ ریشم کے کپڑے کی تجارت آپ کی تھی.
ہے۔ امام صاحب نہایت ہی وجیح اور بہت ہی خوبصورت آدمی تھے، خط درمیانہ تھا، رنگ گندمی تھا، بہترین کپڑے اور عطر استعمال کرتے، خوشبو کی وجہ سے آپ کے آنے جانے کا پتہ چلتا، آواز بہت شیرین تھی، گفتگو نہایت اچھے انداز میں کیا کرتے تھے۔ ان کو دیکھنے والے کہتے حسن الوجہ، حسن الثیابی، بہترین خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت کپڑے والا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ملفوظات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے آپ کو سنیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تقریباً 2 لاکھ مسائل کا استنباط کیا، 2 لاکھ مسائل۔ پوری دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ مرہون منت مانے احسان تلے دبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر آپ کی زندگی کو میں آپ کے سامنے رکھوں، جب بڑے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے علم کلام، فلسفہ کی بہت ساری باتیں اور علم سیکھا۔ اس کے بعد ایک دن ایک عورت آئی اور حضرت سے مسئلہ پوچھنے لگی، کسی علم کے بارے میں مسئلہ پوچھنے لگی، تو حضرت نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، اور حضرت کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ بھئی میں تو پڑھ رہا ہوں، لیکن جو علم میں پڑھ رہا ہوں فلسفہ، علم کلام ہے نا، یعنی عقائد کے بارے میں جو باتیں تھیں، اخلاق کے بارے میں جو باتیں تھیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علم فلسفہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک دین کا مسئلہ ایک عورت نے پوچھا حضرت کو پتہ نہیں تھا، حضرت نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک دل میں احساس پیدا ہو گیا، تو حضرت نے اس فن کو چھوڑ دیا اور علم فقہ کے اصول میں لگ گئے۔ اور جب علم فقہ کے حصول میں لگ گئے تو ساری زندگی علم قرآن اور علم حدیث کو سمجھنے اور اسی سے مسئلے کو استنباط کرنے میں، علم سیکھنے میں پوری زندگی لگا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ لگایا گیا ہے، بینر لگایا گیا ہے، آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر لکھا گیا ہے شجرہ طیبہ علم الحدیث والفقہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد نام ہے امام الانبیاء، سرکار دو عالم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نمبر 1 ہے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ، اور چوتھے صحابی حضرت واصلہ ابن اشقا رضی اللہ عنہ، اور 5ویں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، اور 6 ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور 7ویں ہیں سیدہ عائشہ بنت اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 7 صحابہ سے حدیث کے روایت کرنے کا ثبوت تاریخ میں موجود ہے۔ اسی کو لے کر لوگوں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو 7 حدیثیں آتی ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑا جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس کے پاس 7 حدیثیں بھی ہوں، اگر مان لیا جائے کہ 7 حدیثیں ہوں اور ان سے اور قرآن پاک سے انہوں نے 2 لاکھ مسائل کا استنباط کیا ہو، تو کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ تو غرض آپ کے درجے کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی محدثین کی یہ پوری فہرست نیچے تک آتی ہے۔ آپ کو بتایا جائے محدثین کی یہ تمام فہرست نیچے سے آتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں محدثین ہیں سب کا سلسلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے۔ سب دنیا کے سارے محدثین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ چاہے آپ امام بخاری کو لے لیں، امام مسلم کو لے لیں، امام ابو داؤد کو لے لیں، امام نسائی کو لے لیں، امام ترمذی کو لے لیں، امام ابن ماجہ کو لے لیں، دنیا کے کتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کا نام اگر لیا جائے تو ان کا شجرہ نسب یہاں پر آتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نیچے آئے گا، اس سے اوپر نہیں۔ ایک ہے سب سے بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن
امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین۔ یہ دوسرے امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور تیسرے ہیں حضرت امام ابو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ بذات خود شاگرد ہیں، اور چوتھے ہیں حضرت امام یحییٰ بن ابی زائدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اگر تاریخ میں اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، تاریخ میں ان کی ہسٹری ہے، آپ نکال کر دیکھیں، آپ جو ہے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی زندگی کیسے ہے۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو اگر بتایا جائے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام بخاری، یحییٰ ابن معین، احمد ابن حنبل، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام محدثین، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، امام مسلم ہے، یہ تمام کے تمام نیچے سے آتے ہیں۔ پھر ان کو لیا جائے امام وکیع ہیں، ان کے جتنے شاگرد ہیں دیکھیے، ایک ہے امام احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین، اور اسی طرح دوسرے امام بخاری حضرت علی ہے ان کا نام، امام علی ابن موفق، اسی طرح ترمذی، اسی طرح ابن ماجہ۔ یعنی کہ جو اماموں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، جتنی صحیح اس میں بھی ہے، یہاں الگ الگ کیا سب الگ، سب شاگرد ہی ہیں۔ بخاری کے دو بخاری نہیں، کیوں دو بخاری؟ اس میں بھی نام ہے، اس میں نام ہے، سب نام ہیں، استاد ہیں، یہ بھی استاد ہیں حضرت امام بخاری دونوں الگ کے، الگ یہ بھی استاد ہیں۔ استاد کتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہر استاد کا بھی اگر شجرہ لیا جائے تو یہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح یہ جو شجرہ ہے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اگر قاضی ابو یوسف لیا جائے تو جو ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حفص کبیر ہیں، محدث ہیں، ان کے شاگرد امام بخاری، اور ان کے شاگرد امام ترمذی، ان کے شاگرد ابن ماجہ، جتنی حدیث کے کتابیں لکھے ہیں، اور اسی طرح قاضی ابو یوسف کے یحییٰ ابن معین، ان کے شاگرد یہاں پہ آئیے، امام احمد ابن حنبل، اس کے ساتھ 4 ائمہ آتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابو یعلا، ترمذی، ابن ماجہ، اور اسی طرح طبرانی ہے، اور اسی طرح طحاوی ہے، نسائی۔ بالکل اسی طرح اس یحییٰ ابن ابی زائدہ کے شاگردوں میں سے امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، جتنے ہیں یہ چاروں، 1 2 اور 3 4 اور 5 6، یہ جو 6 بڑے بڑے محدثین ہیں، ان سب سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جیسے محدثین ہیں، وہ سب 6 بڑے محدثین بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ یہاں بھی بخاری ہے، وہ شخصیت ایک ہی کی کیا الگ ہے، ایک ہی بخاری ہے حضرت امام بخاری کے معنی ایک ہی، ایک ہی شخصیت، ان سب کے شاگرد ہیں۔ جی جی۔ تو دیکھیے یہ ہے امام، جی تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم فقہ اور حدیث کو ان صحابہ سے حاصل کیا، اور ان محدثین سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان محدثین نے علم حدیث کو، علم فقہ کو سیکھا۔ ایک اور آپ نے پریزنٹیشن میں بھی دیکھا ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، وقت کے جتنے بڑے محدثین تھے اور جتنے بڑے مفسرین تھے اور جتنے بڑے لغت، زبان کے، لینگویج کے جاننے والے تھے، ایسے تمام ائمہ کی 40 آدمیوں کی ایک کمیٹی تھی، آپ کو پریزنٹیشن میں دکھایا جائے گا۔ اس کمیٹی کو رکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل کا استنباط کیا گیا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک مسئلہ ہے خرید و فروخت کا، کوئی ایک مسئلہ ہے نکاح کا، تو سب سے پہلے قرآن سے اس کو تلاش کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد احادیث سے اس سے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح 40 بڑے بڑے اماموں کی ٹیم بیٹھی ہوتی، ایک مسئلے پر ایک مہینے تک گفتگو ہوتی، ہر آدمی کہتا کہ میرے علم میں جو بات ہے، میں ڈکشنری کا جاننے والا ہوں، یہ بات اس طرح آتی ہے۔ کوئی مفسر ہوتا، وہ کہتا کہ یہ بات اس طرح ہے، میں نے اس طرح دیکھا۔ کوئی علم حدیث کے ماہر ہوتے،
تو یہ جو 40 میں سے تھے وہ وقت کے بڑے بڑے امام ہوا کرتے تھے اور فن میں بہت ہی ماہر ہوا کرتے تھے. ان کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کو رکھتے کہ یہ مسئلہ میری نظر میں یہ مسئلہ ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں. تو ان 40 بڑے بڑے ماہر مفسر محدث فقہا کے درمیان میں اس مسئلے کو پاس کیا جاتا. تب جو ہے کسی شاگرد سے کہا جاتا، جیسے امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں یا کوئی اور شاگرد ہیں، اس کو نوٹ کر لیا کرتے، اس کو لکھ لیا کرتے. اس کے بعد میں یہ ایک مسئلے پر کئی مہینوں تک بحث ہوا. ایک بات، احادیث کے بغیر کوئی مسئلہ نکال ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو احادیث معلوم نہیں ہے تو بڑا ہی کم علم معلوم ہوگا کہ بھئی احادیث کے بغیر مسائل معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا. مسائل کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن کے بغیر، قرآن کی تفسیر کے بغیر مسائل معلوم. آج لوگ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک میں اس طرح کے مسائل، اس طرح کے مسائل، اس طرح کے مسائل. یہ تمام مسائل بنائے نہیں گئے ہیں، بتائے گئے. ایک نقطے کا فرق ہے نا، نون میں ایک نقطہ ہے اور تا میں 2 نقطے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بنائے گئے ہیں، نہیں بلکہ بتائے گئے ہیں. یہ سب کہاں ہیں؟ قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب علم میں اتنے ماہر ہو گئے، لوگوں کا ہجوم ہوگا لگا، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ سیاست کی بھی تھوڑی سی جھلک آتی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے. غرض وقت کے حاکم نے بہت ہی زیادہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زد و کوب کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فورس کیا، یہاں تک کہ کوڑے لگائے گئے. یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا. وہیں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا. جیل ہی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا. بڑے ہی ملنسار، بڑے ہی خوش اخلاق اور بڑے ہی صبر کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ حضرت امام ابو حنیفہ تھے کون. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اوپر تھا، 3 منزلہ یا 6 منزلہ بعض کتابوں میں آتا ہے. اب پوچھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت اوپر سے اتر کر نیچے آئے تو وہ جو ہے اس نے کہا حضرت میں بھول گیا. حضرت واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت پھر اتر کر نیچے آئے اوپر سے تو پھر بولا کہ حضرت میں مسئلہ بھول گیا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پھر کہنے لگا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. غرض اللہ کی پناہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی نے یہ حرکت 6 مرتبہ کی. 6ٹھی مرتبہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتر کر آئے تو اس نے پوچھا حضرت پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے؟ اگر 6 مرتبہ کے بعد بھی اگر پوچھا تو کیا پوچھا؟ بہت ہی اہم مسئلہ پوچھا. پھیکا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ قربان جائیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر پاخانہ جب تک سوکھے نہیں اس وقت تک میٹھا ہوتا ہے، وہ جب سوکھ جائے تو وہ جو ہے پھیکا ہو جاتا ہے. تو اس نے سوال کیا حضرت آپ نے چاک کر دیکھا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ چکر دیکھا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے حضرت کو بہکانے والی اور حضرت کو ایک دم سے جو ہے غصے میں بھڑکا دینے والی بات. کوئی آدمی اتنی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبر کے پہاڑ تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بڑے ہی اچھے انداز میں جواب دیا. کہا کہ ہر چیز کو جاننے کے لیے چکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ عقل سے بھی حکم لگایا جاتا ہے. میں نے اس کا حکم اپنی عقل سے، فراست سے لگایا. جب پاخانہ
کچا ہوتا ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ مکھیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جہاں پر میٹھا ہوتا ہے وہیں پر آپ پر بیٹھتی ہیں، جہاں میٹھا نہیں ہوتا وہاں پر۔ ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک آدمی پیچھے سے آیا، کہا کہ حضرت میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اخلاق عظیم کا پیکر تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا لوگوں نے ستایا تھا ان کے نام لیوا تھے، صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اللہ نے آگے چل کر اللہ رب العزت کو حضرت سے کام لینا تھا، اور حضرت عظیم شخصیت تھی، اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی اس میں مجھے پوچھنے والی کیا کوئی بات نہیں ہے، میری والدہ بالغ ہے الحمدللہ، ایک بالغ ہوتی ہے اور ایک نابالغ ہوتی ہے، نابالغ کا نکاح ولی کر سکتا ہے، بالغ ہے تو اس کو اس کی اجازت لینی ضرورت ہوتی ہے نا، حتی تنکیحا زوجا غیرہ ہے نا قرآن میں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑے ہی ٹھنڈے اس سے جواب دیا کہ بھائی میری ماں جو ہے بالغہ ہے، میں اس سے اجازت لیتا ہوں، اگر وہ اجازت میں ہاں کہے تو مجھے کوئی اعتراض۔ اتنا کہہ کر 2 قدم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آگے بڑھے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوئی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ کسی دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے میرے صبر نے اس کی جان لے لی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ ہے اور عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں 2 میاں بیوی آ رہے تھے، 2 میاں بیوی آ رہے تھے، حضرت کا پیر کیچڑ کے پانی میں پڑ گیا۔ ایک بزرگ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پانی میں پڑ گیا، اور پانی میں پاؤں پڑنے کی وجہ سے پانی کے چند چھینٹے وہ جو میاں بیوی آ رہے تھے اس بیوی کے کپڑوں پر پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کا میاں تھا وہ اپنی محبوبہ کو بنا سوار کر کہیں لے جا رہا تھا، اسے برا لگا، وہ آیا اور آتے ہی حضرت کو نبات کیا، ایک تھپڑ کھینچ کے لگا، اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اپنے جو ہے گھونٹ پی کر رہ گئے غصے کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، آگے بڑھ کر گئے تو وہاں پر ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، گرم گرم دودھ لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ گرم گرم۔ بزرگ نے کہا اللہ واقعی تیری بھی بڑی حکمتیں ہیں، کبھی اچانک کوئی تھپڑ مار دیتا ہے اور کوئی اچانک لا کر تیرا رزق گرم گرم دودھ پیتا ہے۔ حضرت دودھ پیتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے تقریباً آدمیوں کے جمع ہونے کی آواز آئی کہ لوگ جمع ہو گئے۔ تو حضرت پھر واپس آ کر دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں، کیوں جمع ہے؟ دیکھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی وہی ہے جو تھپڑ حضرت کو مار کر گیا تھا، اور مار کر جاتے ہوئے دونوں میاں بیوی سیڑھیوں کو چڑھ رہے تھے اپنے گھر پر جانے کے لیے، تو سیڑھیوں سے پھسلا اور اس کی گردن ٹوٹی اور وہیں اس کا۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بد دعا کر دی، آپ کو اتنی بڑی سزا نہیں دینی چاہیے تھی، اس نے تو ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس کی جان لے لی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا تھپڑ جب اس نے مارا اس وقت ہی میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا انتقام لیتا ہے۔ اس کو اس کی بیوی سے محبت تھی، اس کے کپڑے خراب ہونے کی وجہ سے اس نے فوراً مجھ سے بدلہ لیا، میرے اللہ کو مجھ سے محبت تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو کیا ہوا؟ اس نے اس کا بدلہ اس سے لے لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، بہت ہی حکیم تھے۔ ایک آدمی آیا، حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت بہت پریشان ہوں۔ بھائی کیا بات ہے؟ کہ حضرت اگر میں کہوں تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ ارے وہ کیا بات ہے؟ حضرت میں یہی تو پریشان ہوں کہ اگر آپ کو بتاؤں یہ چیز ہے، انہوں نے اس طرح کیا ہے تو میری بیوی کو۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے واقعہ بتاؤ، بات نہ بتاؤ کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایک رات چور گھر میں گھس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پاؤں باندھ دیے،
اور چھری وغیرہ پکڑ کر مجھے قسم دلائی کہ ہم جو ہے تیرے گھر کو سب لوٹ رہے ہیں، چرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو نے کسی کو بتایا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اب میری بیوی کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، میری بیوی سے مجھے محبت ہے، اب گھر کا مال بھی چلا گیا اور میں بتاؤں گا نہیں کہ انہوں نے چرایا، اگر انہوں نے چرایا بتا دیا تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے، اگر نہیں بتاتا تو مال ہاتھ سے جاتا ہے، کیا کروں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے تمام محلے کے چند معزز لوگوں کو جمع کرو، ٹھیک ہے، اس نے جا کر جو ہے جمع کیا۔ ان معزز لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات کی کہ آپ تمام حضرات تمام محلے والوں کو جمع کریں، ٹھیک ہے، تمام محلے والوں کو ایک جگہ جمع کریں، ایک مسجد میں جمع کریں، اور اس کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، اس کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو سب جمع ہو گئے، نماز کے بعد سب جانے لگے، دروازے پر اس آدمی کو بٹھا دیا، وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح، کوئی بھی آتا تو کہتا، آدمی جاتے رہے، ایک دو تین، اور جب وہ صاحبان آئے جنہوں نے جو ہے چوری کی تھی تو وہ ایسے ہی کھڑا تھا، نہ اشارہ کیا، نہ ہاں کہا، نہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا آدمی آیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح اشارہ کرتے گئے تو جتنے چور تھے سب کو ایک طرف بلا لیا گیا، نہ اسے طلاق ہوئی اور نہ جو ہے چور بچ سکے۔ اس فیصلے کو دیکھ کر سب نے کہا کہ واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فراست کے مالک۔ حضرت امام مالک چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہے، ٹھیک ہے، چار ائمہ میں سے ایک امام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ستون کو بھی اگر سونا ثابت کرنا چاہے تو سونا ثابت کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی فراست اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، بڑے ہی بہت سارے واقعات حضرت کے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، دہریہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے حضرت سے مناظرہ کرنا چاہا کہ ہم بات کریں گے، تم کہتے ہو خدا کا وجود ہے، ہم کہتے ہیں خدا کا وجود نہیں ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایسے ہی چل رہا ہے، آٹومیٹک ایک نیچر ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بگ بینگ ہوا اور ایک انادر بگ بینگ ہوگا، وہ قیامت ہوگی، ختم۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میں فلاں وقت فلاں جگہ پر آؤں گا، اور تو سب جمع ہو گئے، سب دہریہ سب جمع ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جانے کے لیے نکلے، اور جانے کے لیے نکلے تو بہت دیر میں پہنچے، بہت دیر میں پہنچے تو وہاں کے جو دہریہ لوگ جمع ہوئے تھے سب جو ہے ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ تو وعدہ خلاف ہیں، آپ ہمارے سے کیا مناظرہ کریں گے، وقت پر نہیں آئے، آپ 2 گھنٹے لیٹ آئے، 2 گھنٹے مثال دے رہا ہوں، 2 گھنٹے لیٹ آئے، وعدہ خلافی، ایسے آدمی کے ساتھ ہم مناظرہ کریں گے، یہ اللہ کے وجود پر دلیلیں دیں گے؟ ان کی بات تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی، وعدے کو پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری بات سن لو، ہماری بات سن لو، اس کے بعد آپ کہہ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، ادھر توجہ ہو جائیں، ادھر توجہ ہو جائیں، ادھر دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، میں راستے میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک نہر آ گئی، راستے میں نہر آ گئی، دریا، اس کو پار کرنے کے لیے نہ کشتی تھی نہ کچھ تھا۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ درخت اٹھا اور درخت چر گیا، اور درخت چرنے کے ساتھ اس کے تختے بنے، اور تختے بننے کے ساتھ ایک کشتی بن گئی، کشتی بن کر دریا میں آ گئی۔ تو فوراً میں اس پر سوار ہوا اور یہ سب دیکھتا رہا کہ کس طرح بن رہی ہے، اور اس کے چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو میں مجبوراً اس میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد وہ خود بخود چلنے لگی، اور جو ہے اس کے بعد میں جو ہے پار ہو کر آیا، اس لیے دیری ہو گئی۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے عقل سے بھی پیدل لگتے ہیں، عقل سے بھی پیدل، پہلے تو وعدہ خلافی انہوں نے کی، اور یہ بات کہہ رہے ہیں اب کہ کیا ہوا، اچانک جو ہے درخت نکلنے لگے، اس میں سے تختے بن گئے، اور خود بخود کشتی چلنے لگی۔ کیا احمق آدمی کو آپ لائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہرگز مناظرہ نہیں کریں گے، ہم سب واپس چلتے ہیں، پہلے تو یہ وعدہ خلاف نکلے، اب تو یہ کم عقل بھی نکلے، ان سے بات کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں ہے، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، سب واپس جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب واپس جا ہی رہے تو ایک بات سن کر جائیے، ایک بات سن کر جائیے، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا خود بخود بن گئی ہے، آپ ایک کشتی کے خود بخود بننے پر مجھے احمق کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا کا نظام اور پوری زمین و آسمان خود بخود بنے اور خود بخود چلنے لگے، آپ ایک کشتی کو بغیر ملاح کے چلانے والے کے چلنے کے قائل نہیں ہیں، اور چلنے والے کہنے والے کو آپ احمق کہہ رہے ہیں، اور ساری دنیا جو زمین و آسمان چاند اس کا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اتنی بڑی فراست کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ کہہ کر میں بات ختم کر دوں، 5 منٹ میں انشاءاللہ چائے کا وقفہ آپ کو دیا جائے گا، اسی میں آپ وضو سے بھی فارغ ہو جائیں، ٹھیک نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھیں گے اور پھر فوراً بیٹھ جائیں گے، اگر بقیہ ہے تو اس کو جو ہے 15-20 منٹ میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، احادیث ہیں، اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اس کی بھی احادیث ہیں، اس کی بھی دلیلیں ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے، لوگوں نے کہا کہ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب آئے ہیں، ہم سب مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ سب لوگ بات کریں گے کہ آپ میں سے کوئی ایک بات کرے گا، کسی کو متعین کر لیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، سب لوگ بات کریں، سب کو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ بھی کوئی سب لوگ پوچھتے رہے ایک ساتھ، تو سب لوگ ایک ساتھ بات کرتے رہے تو جواب نہیں دیا جا سکتا، تو آپ لوگ متعین کر لیں آپ کو کون بات کریں گے، اور سب نے متعین کر لیا کہ ہمارے جو ہے سابق منور صاحب بات کریں گے آپ سے، یہ جو ہے کیا ہے، انجینئر بھی ہیں، اور جو ہے بہت ساری ڈگریاں حضرت کے پاس ہیں، حضرت جو ہے پڑھے لکھے ہیں اور اتنی ڈگریاں حضرت کے پاس ہیں، یہ کیا ہے، عاقل ہیں، فہیم ہیں، ذہین ہیں، ان کو ہم بڑھاتے ہیں، یہ جو بات کریں گے ہماری سب کی طرف سے یہ بات ہے، یہ مستحق ہے، کیا کہتے ہیں، ہماری جو بات ان کی ہوگی وہ یعنی کہ قوم کے سردار ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، پھر مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت، وہی کام یہ ہوتا ہے کہ ساری قوم کی طرف سے ایک امام کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے سب لوگ بات نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے امام کو متعین کر دیا گیا کہ وہ سب کی طرف سے بات کرے گا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، چاہے فارغ ہو جائیں، عرفان صاحب، عرفان شفاعت دیکھو، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اپنی جگہ آ جائیں۔